سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معزز چاچا اور رضائی بھائی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قریش مکہ رسول خدا کی عداوت میں پاگل ہو رہے تھے۔ ایک دن سرکار دو عالم کوہ صفا یا اس کے دامن میں جلوہ افروز تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ کو نازیبا الفاظ کہے۔ آپ نے جب اس کی بےہودہ گوئی کا جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر آپ کو دے مارا۔ آپ زخمی ہو گئے، خون مبارک بہنے لگا۔ آپ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس گستاخی کے بعد ابو جہل صحن کعبہ میں آ بیٹھا، جہاں کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ کی عادت تھی کہ روزانہ تیر کمان لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور شکار کر کے شام کو طواف کعبہ کر کے اپنے گھر چلے جاتے۔ آپ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا سرکار دو عالم کی شان اقدس میں بدزبانی کرنا اور پتھر مارنا اور آپ کا خاموشی سے گھر آ جانے کا سب حال آپ کو بیان کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ کو جوش آیا، خانہ کعبہ گئے، طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے جاتے ہی اس زور سے کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں، وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا، وہ اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل آپ کی بہادری سے واقف تھا۔ اس نے اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں دکھائی دیے، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگئی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔
اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیشانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ماہر جنگجو صبا نے کہا مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے۔ بولے ہاں او ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ اور رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی دستے قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ صبا آخری بدنصیب تھا جو حضرت حمزہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ کی ذرا پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایسے ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ آپ کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور آپ کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے اور جان جانے آفریں کے سپرد کر دی۔ جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ وہ عورت ہے جس کے والد کو بدر کے میدان میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، کے پاس گیا اور کہا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو مجھے انعام ملے گا؟ ہندا نے کہا اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ کے جگر کا ٹکڑا ہندا کو دے کر کہا یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہندا نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اس وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر کار وہ خود حضرت حمزہ کی لاش پر گئی اور ان کا کان اور ناک کاٹ کر خار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ خار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا تو ہچکی بن گئی۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔